ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار، اور ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین درود و سلام کے پھولوں کی بارش برسا تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ رب العالمین فرماتا اس میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وہ ادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب. اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی. آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. بہت غور کیا لیکن پتہ نہیں چلا. آیت ایک ہی ہے، ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب. اور اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ دنیا کی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے. دنیا کو دھوکہ کہنا اور اس کا کانٹیکٹ جنت سے کرنا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے. اور یہ ہے کہ بندہ اپنی جنت کو، دنیا کی اس رنگینیوں کو جب دیکھتا ہے، دنیا کے اس 4 دن کی چاندنی کو دیکھتا ہے تو اس میں ایسا لگ جاتا ہے، ایسا اس میں بس جاتا ہے، اس دنیا کے لالچ میں پڑ جاتا ہے کہ پھر دنیا کے چکر میں وہ اپنی جنت کو خراب کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو، اپنی جنت کو برباد کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو 4 دن کی ہے، جو 4 دن کے لیے صرف دھوکہ ہے. یہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن اس کا چہرہ، اس کو جب قریب سے دیکھو گے تو یہ دھوکے کی نظر آئے گی. کیا اس کی حیثیت؟ آپ نے بادشاہ سکندر کا نام سنا ہوگا. وہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا. 6 مہینے کسی جنگل میں چلا جاتا تھا، کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے اور اس ٹوٹی پھوٹی قبر سے سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈیوں کو نکال لیتا تھا اور اس ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا اور ہڈی کو لے کر کے یہ کہتا تھا ہڈیوں کل تم میری جیسی تھی اور اے ہڈیوں کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور اے ہڈیوں کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا. میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے. دیکھنے میں انسان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد قبر ٹوٹ جاتی ہے، اس کا بدن سڑ جاتا ہے. اس سڑی ہوئی ہڈی کو کتے بھی سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کتے بھی نہیں جاتے اس ہڈی کو سونگھنے کے لیے. یہ ہے دنیا کی حیثیت، یہ ہے میرے بھائیوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا ایک دھوکے کی زندگی ہے. پھر آئیے اسی موضوع کی طرف جو میں نے گزشتہ 2 جمعوں سے جس پر روشنی ڈالی
یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اصل کامیابی تو جنت پا جانا ہے۔ ہم جنت کو کیسے حاصل کریں؟ پچھلے 2 جمعوں سے میں نے بہت سارے اعمال بتلائے، آئیے آج اس جمعے میں بھی، اس جمعے کے خطبے میں بھی کچھ اعمال سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت۔ کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کانپے نہیں، ہر چیز سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں لیکن سانپ کو دیکھ کر کے بھاگتے نہیں ہیں۔ سانپ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے منہ میں اگلی نہ دو، ورنہ کہیں پھنکار مار دے گا تو آپ کے جسم میں زہر پھیل جائے گا اور آپ مر جائیں گے۔ آپ کے گھر میں آگ لگا ہے، آگ سے بھی ڈرتے ہیں ہم انسان، لیکن آگ لگا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چھڑاک نہ لگا دو۔ اور اگر جنگل میں ہو شیر آ گیا تو پھر شیر سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھاگو، اگر وہاں رکے رہو گے تو شیر تم کو پاڑ دے گا۔ تو ہر چیز سے الگ الگ ڈرنے کا اس کا حق ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ میں نے شراب کی بوتل لی، شراب کے ڈھکن کو کھولا، ہونٹوں تک لے گیا، میں چاروں طرف نظر ڈال لیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، دوست نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بیوی سے جا کر کے نہیں کہے گا۔ میں نے شراب کی بوتل کو منہ تک لے گیا، لیکن ایک بیگ میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو لطیف و خبیر ہے، جو میری ہر ایک حرکت سے واقف ہے۔ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، میں نے شراب کی بوتل کو زمین پر پٹک دیا، زمین پر دے مارا اور شراب کو میں نے منہ تک نہیں لگایا۔ میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، میں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وہ ہر حال میں اللہ کو مانے کہ اللہ مجھے، کہ میں کہیں بھی رہوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے ہم برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم کھلے آسمان کے نیچے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے زیادہ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں۔ بیڑی پینے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے چاروں طرف نظر ڈال لیتے ہیں کہ کہیں میرا باپ تو نہیں دیکھ رہا، کہیں میرا بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو شراب پیتے ہیں، تو سگریٹ پیتے ہیں۔ اتنا بھی جتنا باپ سے ڈرتے ہیں اتنا بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں میرے بھائیوں، اتنا بھی آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے ہم شراب پی رہے ہوتے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے، آپ پڑھتے جائیے قرآن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی اور درست بات کہو۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کا ایک پہلا عمل، پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے ایک اور عمل بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے، چند صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اتنا کہا اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے کن خوش نصیبوں کے بارے میں یہ کہا کہ 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ سوچنے لگے یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی ان لوگوں کے لیے کہے ہو جو پیدا اسلام میں ہوئے، ان کی وفات بھی اسلام کے حال میں ہوئی، حالت میں ہوئی، وہ ہو سکتا ہے ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں ایمان لے کے آئے، پتہ نہیں کون ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر حجرے سے نکلے، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام شبہ میں پڑے ہوئے، ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے کہ کس کے لیے میں نے یہ کہا۔
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم لوگ لگتا ہے شبہ میں پڑے ہو کہ میں نے یہ خوشخبری کس کے لیے دی؟ کہا اللہ کے نبی ہم لوگ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوز ہیں، آپ میرے کنفیوژن دور کریے، آپ کن کے لیے کہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میں تم لوگوں کا کنفیوژن دور کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں 70,000 افراد کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت الذین هم لا یتطیرون ولا یبتعون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون، یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پہلے قسم کے لوگوں کو کن کے لیے فرمایا؟ الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ بدشگونی آپ سمجھتے ہیں، عرب کے لوگ جب کوئی بزنس کرتے تھے پہلے یا کوئی کہیں جانا ہوتا تھا تو ایک چڑیا پکڑتے تھے اور اس چڑیا کو سیدھا اڑاتے تھے، اگر وہ رائٹ سائڈ جاتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ چڑیا رائٹ سائڈ دائیں سائڈ اڑ کر کے گئی ہے، میرا کام ٹھیک ہوگا، اب وہ کام کرتے تھے۔ اور اگر وہ بائیں جانب اڑ کر کے چلی جاتی تھی تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے بدشگونی۔ آج ہم بدشگونی کس طریقے سے کرتے ہیں؟ راستے سے جا رہے ہیں، اچانک گاڑی روک دی، بلی سامنے سے گزر گئی، روک دی گاڑی۔ میرے بھائیو یہ ہے بدشگونی۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، واپس آ گئے، گھر والوں نے پوچھا کیوں واپس چلے آئے؟ کہا بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ یہ ہے بدشگونی۔ بچے کو نہلائے دھلائے اور نہلانے دھلانے کے بعد ماتھے پہ ٹیکا رکھ دیا کالے رنگ کا، کیوں رکھ دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ نظر بد سے بچائے گا۔ یہ ہے بدشگونی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 افراد میں سے وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ دوسری قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین لا یتطیرون ولا یبتعون، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ دغواتے جانوروں کو جیسے داغا جاتا ہے لوہا گرم کر کے، اور آج موجودہ دور کے نوجوان وہ نوکدار والی مشین آتی ہے، اس سے نوجوان جو عشق کرتے ہیں زیادہ وہ اپنے معشوق کا گرل فرینڈ کا نام لکھ لیتے ہیں، لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کا نام لکھ لیتی ہیں، کوئی ٹیٹو بنا لیتی ہیں، وہ سب اس حکم میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یبتعون، جو اپنے جسموں کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ اور شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص اپنے جسم کو دغواتا ہے اور اس کے جسم پر ایسا نشان ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ میں سے اس مسجد میں کسی نے یہ کام کیا ہے تو پہلی فرصت میں جا کر کے اس کو آپریشن کروا لے، اس کو مٹوا لے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا اس کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یبتعون، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے وہ 70,000 افراد میں شامل ہوں گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ بہت صاف لفظ موجود ہے حدیث میں، ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، چلو مسجد کے امام صاحب کے پاس، لائے امام صاحب کے پاس، کیا ہوا؟ بخار ہو گیا ہے، دعا کر دیجیے۔ اب امام صاحب نے دعا کرنا شروع کر دیا۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا، دعا کرنا جائز ہے۔ اگر بچے کو بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہے تو قرآن کی سورتیں پڑھ کر، حدیث کی جو دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر کے دم کرنا جائز ہے، دم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ بھی نہ کرے، بیمار اللہ نے بیمار کیا ہے تو وہ اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ اللہ نے بیمار کیا تو وہی ٹھیک کرے گا، وہ جھاڑ پھونک بھی نہ کروائے تو وہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا۔ ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ دراصل آج کے اس معاشرے میں جھاڑ پھونک کے نام پر بہت گندے گندے کام ہونے لگے، بہت گندے گندے کام ہونے لگے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں آ رہی ہیں دعا کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، اور لڑکی کا باپ سوچتا ہے کہ چلو قرآن کی آیتیں تو پڑھ کر کے دم کی جا رہی ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اور دعا کرنے والا تو مسجد کا امام ہے، مولوی ہے، اور مولوی تو فرشتہ ہوتا ہے۔ ہم نے مولویوں کو تو فرشتہ سمجھ لیا ہے۔
میرے بھائیوں، لڑکیوں کو، عورتوں کو جس طریقے سے غیر محرم سے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں چھپانا ہے، وہ غیر محرم میں آپ کے مسجد کا امام بھی شامل ہے، آپ کے محلے کا مولوی بھی شامل ہے، یا آپ کے بچے کو پڑھانے والا ماسٹر اور ٹیچر بھی شامل ہے اس میں، ان سب سے اس لڑکی کو، اس عورت کو پردہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ولا یسترخون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر جھاڑ پھونک کروانا بند کر دے تو یہ جو کٹ ملا ایک روم میں لے جا کر کے دعا کرتے ہیں الگ، وہ سب لیبر کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑا پیسے کماتے ہیں وہ اس میں، وہ سب لیبر کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہوں گے، ہر حال میں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے، وہ ان خوش نصیبوں میں ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ جاؤ تم بھی ان 70,000 لوگوں میں تم بھی ہو۔ حضرت عکاشہ کو کہا تو ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبقت عکاشہ، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، عکاشہ کے لیے کر دیا، اب کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا، ورنہ 70,000 تو یہی پورے ہو جائیں گے۔ اب تم خود عمل کرو اور وہ ایسا بننے کی تم خود کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایسا بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ عمل بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ آئیے اب ایک ایسا منظر میں آپ کے سامنے کھینچتا ہوں جو بڑا دردناک ہے۔ غنیمت کا مال آیا ہوا ہے، مال غنیمت آیا ہوا ہے، سارے صحابہ میں وہ مال بٹنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی 15 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آج تو مال آیا ہوا اس میں آپ کا بھی حق ہے، آپ کا بھی تو حصہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ اس میں میرا بھی حق ہے، سارے لوگوں کو بٹنا ہے اور اس میں میرا بھی حق ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کیا میں چولہا سنبھال لوں، چولہے کو پود دوں، چولہے جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ تم چولہا سنبھال لو، ابھی میں جاؤں گا اور کچھ مال لے کر کے آؤں گا، مال غنیمت جو سب کو بٹیں گے، سب کو جو مل رہا اس میں سے میرا بھی حق ہے، مجھے بھی ملے گا۔ اے عائشہ آج 15 دن کے بعد میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد سارے صحابہ کو مال تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کھڑکی سے دیکھتی ہیں کہ سارے صحابہ مال لے کر کے خوشی خوشی جا رہے ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ ابھی میرے شوہر، میرے ہسبینڈ بھی لے کر کے کچھ مال آئیں گے، آج 15 دن کے بعد میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ اللہ کے نبی سب کو بھر بھر کے مال دے رہے ہیں، سارے صحابہ آج خوش ہیں جو کہ مال مل رہا ہے سارے صحابہ کو۔ جب سارے صحابہ کو مال تقسیم کر دیا اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی کے حصے میں بھی 2 تھیلے آئے مال سے بھرا ہوا، گلے سے بھرا ہوا 2 تھیلے، سب کو 2 تھیلے ملے تو اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے ملے۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی دونوں تھیلے اٹھا کر کے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ 2 یتیم بچوں نے آپ کا راستہ روک لیا، ایک نے دائیں ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے بائیں ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر 7 سال ہے، کہ عمر 9 سال ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے نبی کو اتنا سننا تھا کہ ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی اور ان دونوں بچوں کو ایک ایک تھیلا دے دیا، بیٹے لے جاؤ، محمد کے پاس اس کے علاوہ بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، جو میرے گھر کی پونجی تھی، جو مال تھا یہی تھا، لے جاؤ۔ اللہ کے نبی وہ مال اپنا پورا ان بچوں کو، یتیم بچوں کو دے دیتے ہیں، وہ بچے خوشی خوشی تھیلا لے کر کے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھر کی طرف۔ اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر کے ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں، راستہ لمبا ہے، اس وقت تک اللہ کے نبی ان بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ بچے نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نظروں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی تب تک ان بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ بچے نظروں سے غائب ہو گئے تو اللہ کے نبی اپنے گھر کی طرف بڑھے، دروازے کو دستک دی۔
تھی. حضرت عائشہ دوڑی دوڑی آئی یہ سوچ کر کہ آج تو میرے شوہر کچھ مال لائے ہوں گے, آج تو میرے شوہر کچھ لائے ہوں گے, سبزی لائے ہوں گے, گوشت لائے ہوں گے, آج میرے گھر میں بھی 15 دن کے بعد چولہا جلے گا. دوڑتی ہوئی آئی حضرت عائشہ دروازہ کھولنے کے لیے. دروازہ کھولا, کیا دیکھتی ہے کہ کائنات کا امام جیسے گیا تھا خالی ہاتھ لے کر کے, آیا بھی تو ویسے کہ دونوں ہاتھ خالی ہے, دونوں ہاتھ خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت عائشہ سوال کر لیتی ہیں اللہ کے نبی آپ تو مال لینے گئے تھے, غنیمت کا مال بٹ رہا تھا, اس میں آپ کا بھی حق تھا, اور آپ نے کہا تھا عائشہ تم چولہا سنبھال لو, میں نے چولہا سنبھال لیا تھا. اے اللہ کے نبی کیا ہوا, آپ کو مال ملا نہیں, کیا بات ہے, آپ کیوں لے کر کے نہیں آئے مال؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا عائشہ مجھے بھی میرا حق ملا تھا, مجھے بھی میرا حصہ ملا تھا. 2 تھیلے ملے تھے مال سے بھرا ہوا, میں ان دونوں تھیلوں کو لا ہی رہا تھا, دروازے کے باہر ہی پہنچا تھا کہ 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. اے عائشہ میں نے ان کی طرف نظر ڈالی تو ایک کی عمر 7 سال کی, ایک کی عمر 9 سال. ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے, ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے, ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا, تو دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا. اے عائشہ میں کیا کرتا, میں خود اپنا بھوک برداشت کر سکتا ہوں, تم کو میں بھوکا دیکھ سکتا ہوں, اپنی اور بیویوں کو بھوکا دیکھ سکتا ہوں, لیکن مجھ سے یتیم بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی. اے عائشہ میں نے ان کو دے دیا. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ دے دیے, اچھا کیے, لیکن 15 دن سے تو میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے. اے اللہ کے نبی کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے, 2 مٹھی 3 مٹھی دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے, میں اس کو چکی پر پیس دیتی اور 1-2 روٹی بن جاتی, 2 روٹی کم سے کم بن جاتی, ایک آپ کھا لیتے ایک میں کھا لیتی, پیٹ بھر کے نہ صحیح تو کم سے کم پیٹ کو سہارا دینے کے لیے آج میرے گھر میں بھی تو چولہا جل جاتا. تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب کیا دیا معلوم ہے, یہ سننے کے لائق ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی. اے عائشہ یتیمی کیا ہوتی ہے میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی. تمہارے باپ ابو بکر بھی ابھی زندہ ہے, تمہاری ماں بھی ابھی زندہ ہے. اے عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد, یتیمی کا درد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میں بھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہی تھا, 7 مہینے کا حمل تھا میرے ماں کے پیٹ میں, میں اپنے ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کا تھا, 2 مہینہ باقی تھا دنیا میں آ کے کھولنے کے لیے کہ میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر کے چلا گیا. جو پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کی شکل نہ دیکھی ہو اس سے زیادہ یتیمی کا درد اور کس کو معلوم ہو سکتا ہے. اے عائشہ پھر جب میں پیدا ہوا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا, محلے کے بچے اپنے امی ابو کو ابو ابو کہہ کر کے پکارتے, میں اپنی امی سے پوچھتا ہے امی میرے ابو کہاں ہے, میں کس کو ابو کہوں, تو میری امی مجھے ڈھارک دیتی تھی کہ بیٹے تمہارے ابو دور کمانے کے لیے گئے ہیں, تمہارے لیے بہت سارا پیسہ کمانے کے لیے گئے ہیں, جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو وہ آئیں گے. وہ ایسا کہہ کر کے مجھے تسلی دیتی تھی. اے عائشہ دھیرے دھیرے میں 6 سال کا ہو گیا, جب میں 6 سال کا ہو گیا تو میری ماں اپنی ماں کے گھر گئی, یعنی میرے ننیحال گئی, میرے ماموں کے یہاں گئی, اور 1 مہینہ وہاں رہنے کے بعد جب وہاں سے لوٹ رہے تھے ہم, میری ماں میری انگلی پکڑ کر کے چلا رہی تھی میری ماں, تو راستے میں مدینے سے لوٹتے وقت مکے کو آتے وقت راستے میں ایک مقام بازار راستہ جس کا نام مقام ابوا ہے, ابوا کے مقام پر میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹے تم اپنے ابو کو دیکھنا چاہتے ہو, بہت ابو ابو کرتے ہو, اپنے ابو کو دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ میں نے کہا جی ہاں امی میں اپنے ابو کو دیکھنا چاہتا ہوں, ابو کہاں ہے؟ میری ماں میرے ابو کے پاس قبر کے پاس لے گئی. حضرت عائشہ سے یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی بتلا رہے کہ عائشہ میری ماں میرے ابو کے قبر کے پاس لے گئی, میں پہلی بار اپنی باپ کی قبر کو دیکھا, اور میں اتنا جانتا تھا, بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ جو قبر میں لیٹ جاتا ہے ایک بار وہ دوبارہ کبھی اٹھتا نہیں ہے. میری ماں بھی رو رہی تھی, میرے بھی آنکھوں میں آنسو تھے اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کر کے.
میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹے تمہارے ابو یہاں سو رہے ہیں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو وہ اٹھیں گے، تب وہ تم سے ملیں گے، ان سے مل لینا۔ اتنا کہنا تھا کہ اے عائشہ میری ماں کو بھی وہی اٹیک پڑتا ہے، میری ماں کو بھی وہی دل پر ایک زبردست دورہ پڑتا ہے، اٹیک پڑتا ہے، اور میری ماں بھی وہیں قبر پر گر جاتی ہے، میری ماں کی روح بھی قبضے انگلی سے پرواز ہو جاتی ہے۔ اے عائشہ ابھی میرے آنکھ کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے، ابھی میں اپنے باپ کی قبر دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے قبر پر اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اے عائشہ جس نے 6 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہو، اس سے زیادہ یتیمی کا درد وہ کس کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اے عائشہ، اے عائشہ، پھر مجھے ام ایمن گھر لے کر کے آئی، میرے دادا نے مجھے 2 سال تک کھلایا پلایا، 2 سال تک پالا، لیکن 2 سال سے زیادہ وہ بھی میرا ساتھ نہ دے سکے۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، مجھے چھوڑ کر کے میرا دادا بھی رخصت ہو گیا۔ اے عائشہ میں یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہوں۔ اے عائشہ مجھ سے یتیموں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے ان کا حق نہیں مارا، جو میرے پاس جو تھا میں یتیم بچوں کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سارے صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان صحابہ کو خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آج میں نے جو یتیمی کا منظر دیکھا ہے، آج میں نے جو یتیمی کا منظر دیکھا ہے، جو میری نظروں کے سامنے جو 2 یتیم بچوں نے ایسا کارنامہ کیا، مجھے جو مال ملا تھا وہ مال چھیننے لگے 2 یتیم بچے، وہ 7 سال اور 9 سال کے تھے، ایک 7 سال کا تھا، ایک 9 سال کا تھا، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلاتا، ایک کے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلاتا، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کا باپ نہیں تھا۔ جو میں نے آج یتیم بچوں کا جو منظر دیکھا ہے، آج کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں، انا وقابل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، انا وقابل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی اس کا گھر میرے گھر سے جنت میں سٹا ہوا ہوگا، چپکا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ پورا واقعہ اور سنانے کے بعد جو جنت کا لفظ آیا، اس سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں تلاش کریے، ڈھونڈیے، معاشرے میں، محلے میں اگر یتیم بچے آپ کو مل جائے تو ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیے۔ یہ جنت میں لے جانے والے عمل ہے، یہ جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ لیکن معاشرے میں آج دیکھا جاتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ کتنے یتیم بچوں کے پورے بگھے کے بگھے گائے ہیں، یتیم بچوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں، بگھے کے بگھے غائب ہیں۔ میرے بھائیوں اگر یتیم بچوں کی کفالت کرنے پر جنت ہے تو یتیم کا مال کھانے والے کے لیے بھی، اگر یتیم کا مال کوئی کھاتا ہے تو وہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ جہنم کا آگ آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے والے اعمال تھے، ابھی بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ میری باری پھر جب آئے گی تو پھر اسی موضوع پر اور مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ العالمین ہمیں جنت میں جانے والے جتنے بھی عمل ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تمہیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔